السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ خبریں میرے پاس کافی زیادہ ہیں، پاکستان سے ریلیٹڈ بھی اور بین الاقوامی خبریں بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تقریباً $1 ارب کی منشیات جہاں جناب ایک جہاز سے پکڑی گئی، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ یہ ویلاگ کے آگے چل کے میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے ذرا پاکستان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ خبریں شامل کریں گے۔ اور جناب آج جو ہے وہ 9 مئی ہے، سانہ 9 مئی کو جو ہے وہ آج 3 سال مکمل ہو چکے ہیں، جس کے بعد پولیس نے مقدمات اور عدالتی کارروائی کی ایک جامع رپورٹ جو ہے وہ جمع کروا دی ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق پنجاب میں کل 319 مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں، جن میں 35,962 ملزمان نامزد جبکہ 11,367 جو ہے وہ گرفتار کیے گئے۔ اسی طرح 319 مقدمات میں 307 کے چلان پیش ہو چکے ہیں جبکہ 12 کے چلان جو ہے وہ التوا کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ 24,595 تحریک انصاف کارکنوں کو نامعلوم ملزمان کی فہرست میں رکھا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور مرکزی قیادت ہر کیس میں ملزم ہے۔ علاوہ ازیں پی ٹی آئی کی پوری قیادت 9 مئی کے کیسز میں نامزد ہے۔ اب تک سانہ 9 مئی کے 22 کیسوں کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس دوران شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ضلع راولپنڈی میں سانہ 9 مئی کے 12 کیسز ہیں اور سب التوا کا شکار ہیں۔ جی ایچ کیو گیٹ نمبر 1، جی ایچ کیو گیٹ نمبر 4 مرکزی کیسز تاحال التوا کا شکار ہیں۔ جی ایچ کیو گیٹ نمبر 1 کے 119 ملزم ہیں، 44 کے بیان جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں جبکہ جرح کسی پر بھی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ ضلع راولپنڈی کے سانہ 9 مئی کے 11 کیسز میں تاحال فرد جرم نہیں لگی ہے۔ سانہ 9 مئی کے تمام کیسز ویڈیو لنک اور جیل ٹرائل نوٹیفیکیشن کے تحت ہو رہے ہیں۔ ملٹری کورٹس نے حسان نیازی سمیت 32 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے جبکہ سانہ 9 مئی کے 10 کیسز کا ملٹری کورٹ ٹرائل جو ہے وہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد، سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید کو 10 سال قید کی سزا ہوئی۔ علامہ حامد رضا، شیخ وقاص اکرم، زرتاج گل، عمر ایوب کو بھی 10 سال قید کی سزا ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے 9 مئی کیسز 4 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہ کیسز ویسے ہی چل رہے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ 9 مئی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے جب قوم کے مقبول ترین قائد عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے گرفتار کر کے نہ صرف عدالتی تقدس پامال کیا گیا بلکہ ریاستی جبر اور فسائیت کی ایک خطرناک مثال قائم کی گئی۔ یہ اقدام آئین، قانون اور بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پی ٹی آئی پہلے دن سے ہی 9 مئی کے واقعات کی شفاف، غیر جانبدار اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتی آئی ہے اور آج بھی اپنے اس مطالبے پر قائم ہے۔ ہم ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز پر مشتمل فوری جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ 9 مئی کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر لائی جائے۔ قائد تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو فوری رہا کیا جائے۔ بے گناہ گرفتار افراد خصوصاً خواتین کو فوری رہا کیا جائے۔ اصل ذمہ داران کو قانون کے مطابق کٹہرے میں لایا جائے۔ قوم سچ کی منتظر ہے، حقائق کو جتنا بھی دبایا جائے وہ ایک نہ ایک دن سامنے ضرور آتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس جدوجہد کو جاری رکھے گی تاکہ انصاف ہو، آئین کی بالادستی قائم ہو اور عوام کا اعتماد بحال ہو۔ اسد عمر صاحب، سابق سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے ٹویٹ کیا، جو اب ظاہر بات ہے پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا 9 مئی 2023 سے 2026 حاصل کیا ہوا۔ سو بیسیکلی اس 3 سال کو اینالائز کر رہے ہیں کہ جناب اس 3 سال میں 9 مئی جو ہے وہ جو ہوا تھا واقعہ، اس کے بعد اب تک کی کیا صورتحال ہے۔ کہتے ہیں جی آج سے 3 سال پہلے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ اس گرفتاری کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا اور عمران خان 2 دن بعد رہا کر دیا گیا، لیکن ان 2 دنوں میں پاکستان کی سیاست اور جمہوری نظام میں ایک بھوچال آ گیا اور زلزلے کے ایسے جھٹکے شروع ہوئے جو آج تک نہیں رک رہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پر کریک ڈاؤن شروع ہوا جس میں کم سے کم تحریک انصاف کے 50,000 لوگ گرفتار ہوئے اور آج بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور توڑ پھوڑ کی گئی، کاروبار تباہ ہو گئے۔ ورکرز اور پارلیمان کے ممبرز کے ساتھ جو سلوک ہوا جس کی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، الیکشن ملتوی کیے گئے اور آئین کا تقاضا بھی پورا نہیں ہوا۔ عمران خان کے نام اور تصویر پر پابندی لگ گئی، پارٹی سے الیکشن کا نشان چھن گیا۔ 8 فروری 2024 کو عوام نے جو ووٹ ڈالے وہ 9 فروری کو فارم 47 کی نظر ہو گئے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے عدالتوں کی آزادی پر قدغن لگا دی گئی، صحافیوں پر شدید دباؤ ڈال کر میڈیا کی آزادی کو پامال کر دیا گیا۔ جمہوری نظام کو قابو کرنے کی یہ پالیسی آج بھی جاری ہے، لیکن حاصل کیا ہوا؟ عوام میں فارم 47 کی حکومت آج بھی اتنی ہی غیر مقبول ہے جتنی 8 فروری 2024 کو تھی۔ بھارتی جارحیت کے خلاف شاندار کامیابی اور ایران جنگ میں ثالثی کے کردار پر عالمی پذیرائی کے باوجود نہ ملک میں سیاسی استحکام آیا، نہ معاشی بہتری نظر آئی۔
ملک کی کامیابی کا راز اندرونی اتحاد میں ہے. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور سب سے مقبول لیڈر کے ساتھ بیٹھے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تحریک انصاف پر بھی لازم ہے کہ حکومت کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ نہ بیٹھنے کی غلط پالیسی تبدیل کرے. اس ملک کی بقا اور اس کے عوام کی خوشحالی کسی بھی شخص، ادارے یا سیاسی پارٹی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہ بیسکلی کچھ کامنٹری ہے جو 9 مئی کے حوالے سے جو ہوئی ہے. میں تھوڑا سا اس کے اوپر بات کروں گا، اس کے بعد آئی موو فارورڈ. 9 مئی نے ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. پاکستان تحریک انصاف آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ جناب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ آج بھی اسے جو ہے ایک فالس فلیگ آپریشن قرار دیتی ہے. اب اس میں بیسکلی میرا خیال میں دونوں سائڈیں جو ہے نا وہ آدھا آدھا سچ بولتی ہیں. میری جو رائے ہے، جتنا میں نے اس واقعے کو آبزرو کیا اور اس کے بعد جو کچھ بھی قانونی طور پہ جو معاملات ہوئے، میں کم از کم اپنی صرف ایک رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ظاہری بات ہے آپ کا حق ہے، آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. 9 مئی کے واقعے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ملوث تھے. یہ فیکچولی یہ بالکل کریکٹ بات ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر لے جایا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب، ان کی گرفتاری جس طرح ہوئی اور اس کے بعد جو کچھ رد عمل ہوا، جو اس کے بارے میں کہانی بتائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جناب یہ پہلے سے پلان تھا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس کا ریاکشن ہم نے اس طرح دینا ہے. کہانی جو ہے وہ کم از کم یہ بلڈ کی جاتی ہے. مجھے نہیں پتا، ظاہری بات ہے یہ سچ ہے یا نہیں ہے. ظاہری بات ہے اس کے ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آئے کہ کیا عمران خان صاحب نے یہ پلان بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن تھے جو ان تمام جگہوں کے اوپر پہنچائے گئے، ان کو لیڈ کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ جناب آپ نے فلاں جگہوں کے اوپر جا کے احتجاج کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس سے بری الزام نہیں ہو سکتی کہ وہ کہیں کہ جناب ہم تو لے کر گئے تھے لیکن اس کے بعد وہاں پہ جو کچھ ہوا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. نہیں، کراؤڈ آپ لے کر گئے تھے، آپ نے گائیڈ کیا تھا. جب آپ ایک جگہ کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو ذمہ داری پھر آپ کی ہوتی ہے. جس طرح جلسہ کا جب بھرا جاتا ہے تو آپ کی کال پہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ، وہ 20 25 30 ہزار بندہ جو بھی وہاں پہ آتا ہے، وہ 20 25 30 ہزار بندہ بعد میں جو کچھ بھی کرتا ہے، آپ اگر اس کو انسٹیگیٹ کر دیں، آپ اس کو پمپ کر دیں اور آپ اس کو کہہ دیں کہ جناب اس نے یہ کیا ہے، وہ کیا، یہ کیا ہے، اس کے بعد وہ کراؤڈ اندر گھس جائے تو لیڈر کہے جناب میں تو اندر نہیں گیا تھا، میں تو سڑک پہ کھڑا ہوا تھا، یہ ان لوگوں نے کیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو ٹیک فل رسپانسبلٹی فار دیٹ. ہاں، اس کے بعد کہانی صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد ایک دوسری سائڈ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اس 9 مئی کے حوالے سے پھر پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پہ بڑی مار پڑی. سیاسی طور پہ مثال کے طور پہ آج 3 سال ہو چکے ہیں، ابھی بھی کئی کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہے. اس میں سے بہت سے ایسے لوگ جو 9 مئی کے کیسز کے اندر انوالوڈ تھے، جس میں اندلیپ عباس صاحبہ ہو گئیں، اس میں اور بھی کئی لوگ ہو گئے جنہوں نے بعد میں پریس کانفرنسیں کی، جنہوں نے بعد میں جو ہے اپنے آپ کو پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. ان کے لیے رعایتیں ہو گئی. وہ آرام سے جو پتلی گلی سے باہر نکل گئے کیونکہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ڈچ کرنے کا فیصلہ کر دیا. وہ ان کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا ہو گئیں. جس نے ڈچ نہیں کیا، جو پرابلم میں رہا، وہ آج بھی پرابلم میں ہے. اور سیاسی طور پہ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہر جگہ کے اوپر جو ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا. قانونی طور پہ بہت سے کیسز کے حوالے سے ان کے اگینسٹ ڈیسیجنز آئے، وہ سب کچھ ہوا. دونوں سائڈیں جو ہے نا وہ آدھا آدھا سچ بتاتی ہیں. نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہمارا تو کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا. نہیں، آپ نے اپنے کارکنوں کو پمپ کیا اور پمپ کر کے وہاں پہ لے کر گئے. گرفتاریاں ماضی کے اندر بھی لوگوں کی ہوئی ہیں، بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کی ہوئی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو گرفتار ہو چکی ہوئی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو گرفتار ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے پاکستان کے سیاستدانوں کی گرفتار ہونے کی. لیکن اس کے بعد جو ریاکشن جس طرح کا بنوایا گیا، آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی سیاستدان کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو پمپ کر کے جو ہے وہ لے جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ کارکن، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. لیکن اس کے بعد ان کے خلاف جس طرح کے سیاسی مقدمات بنے اور وہ سیاسی مقدمات جس طرح قانونی طور پہ چلائے گئے، اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ پروسیکیوشن نے اپنا کام کتنا کیا، کتنا نہیں کیا، جان بوجھ کے کہیں پہ نہیں کیا، اس کے سیاسی مقاصد کیا تھے، لوگوں کو جو ہے ان کی آرم ٹوسٹنگ کس طرح کرنی تھی. 9 مئی کے بہت سے کیسز جو ہیں اس کا ایک شاخسانہ پیش کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف آج تک اس پہ سفر کری ہے. اب بیسکلی اس کی وجہ سے ابھی ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتا دوں جو میرے خیال میں ابھی تک سامنے نہیں آئی. 9 مئی کے حوالے سے ابھی تک عمران خان کو سزا نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کو اس وقت 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر سزا ہوئی ہے، لیکن 9 مئی کے بھی کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی. اور اگر وہ سزا ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد معاملہ اور بھی زیادہ آگے چلے گا. تو پاکستان تحریک انصاف آج تتر بتر ہوئی ہے، اسٹرکچرلی اس کا بیڑا غرق ہوا ہے. آپس میں مختلف گروپ بندیاں جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، کوئی کسی قسم کی کوآرڈینیشن نہیں ہے. جو لوگ اس وقت ہیلم آف افیئرز کے اوپر ہیں انہوں نے ماضی میں کوئی صحیح طرح پالیٹکس کبھی کی بھی نہیں ہوئی. ان کو جلسہ تک کرنا نہیں آتا، ایک جلوس تک نکالنا نہیں آتا.
لیکن ظاہری بات ہے بس وہی کرتا دھرتا اس وقت بنے ہوئے پی ٹی آئی کے. اور جو لیڈرشپ ہوا کرتی تھی, جو ایکچولی یہ سب کچھ کرتی تھی, وہ یا تو وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے الگ کر چکی ہے یا پی ٹی آئی نے ان کو اپنے آپ سے الگ کر لیا, دونوں صورتوں میں. اس کے علاوہ اس ساری معاملے کے اندر ایک لیڈرشپ وہ بھی ہے جو پاکستان چھوڑ کے باہر چلی گئی. وہ انہوں نے اپنی ڈالروں کی جو ہے وہ ایک مارکیٹ کھولی ہوئی ہے وہاں پہ, جو اپنا پیسہ بنائے جا رہے ہیں. دے آر ناٹ کنسرن کہ 9 مئی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کس کو کتنے چھتر پڑ رہے ہیں, کس طرح پارٹی کے کارکنوں کا کیا بیڑا غرق ہو رہا ہے. وہ اپنا پیسہ بنائی جا رہے ہیں. ایک دہلی, ایک روپیہ انہوں نے آج تک کبھی کسی کارکن کے لیے ڈونیٹ نہیں کیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے نام کے اوپر اپنے یوٹیوب چینل کھولے, تمہارے نام کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اپنی دہڑیاں بنائی. لیکن یہ حق بنتا ہے کہ ہماری آمدنی کا 50%, 40% جو ہے وہ ان کارکنوں کے لیے جانا چاہیے, ان کے گھر والوں کے لیے جانا چاہیے, یا وہ جو مشکلات برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے جانا چاہیے. نہ, سب اپنی جیب میں, انہوں نے اپنی دکانداری چمکائی ہوئی ہے. تو یہ ہے پوری حقیقت, یہ ہے یہ فیکٹ. اب آدھا سچ کے ساتھ جو ہے نا, آدھے سچ کے ساتھ کہانیاں آگے نہیں چلتی. پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی ایک مقبول سیاسی جماعت تھی, پاکستان تحریک انصاف آج بھی مقبول ایک سیاسی جماعت ہے, نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. لیکن دوبارہ پوری دنیا کے اندر کبھی بھی کسی پولیٹیشین کو یا پولیٹیکل پارٹی کو جب آپ اس کو قانونی طور پہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے, چاہے وہ ٹھیک ہو یا غلط ہو, یہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے, جب بھی کریں گے لیڈر اپنا پولیٹیکل کلاؤڈ جو ہے استعمال کرے گا. کوئی بھی ہو, وہ کہے گا میں یہ بندے اکٹھے کر لوں گا, میں 10, 15, 20, 25 ہزار بندہ لا کے میں اکٹھا کر لوں گا. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے, وہ بھی تھک چکے ہیں. آج دیکھ لینا, علیمہ خان صاحبہ 10,000 بندہ بلانے کی کوشش کرتی ہے, بندہ نہیں آتا وہاں پہ, کوئی 1000 بندہ نہیں اکٹھا ہو پا رہا, 1000 بندہ. آج یہ صورتحال ہو چکی ہے. سو پی ٹی آئی نیڈس ٹو چیک اٹ سیلف کہ آگے ہم نے چلنا کس طرح ہے, کیا ہم نے اس سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملانا ہے, ان کے ساتھ چیزوں کو ریزالو کرنا ہے, یا اگر ہم نے یہی پالیسی لے کے چلنی ہے کنفرنٹیشن کی, تو ہم اس کے اوپر کتنی دیر سروائیو کر سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ کبھی بھی کسی صورت بھی 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جب تک پاکستان تحریک انصاف خود معافی نہیں مانگتی. یہ ہے ساری حقیقت. اب یہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں جی, ہم نے نہیں ہاتھ میں لانا, ہم نے نہیں معافی مانگنی, ہم نے نہیں اس چیز کو بولے, تو پھر ٹھیک ہے, 3 سال ہو چکے ہیں, دیکھتے ہیں اگلے 3 سال آگے کس طرح چلتے ہیں. 2026 تو آگے, دیکھتے ہیں 2029 تک جو ہے وہ کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں. تو یہ ہے اصل صورتحال. اس کے علاوہ جناب کچھ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو بڑھا دی گئی ہیں کل رات کو, اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت نے ماشاءاللہ کیا کارروائی کی ہے, ذرا اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. گڈ ٹرانسپورٹرز نے جناب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑے اضافے کے بعد اپنے کرایوں میں 4% اضافے کا جناب اعلان کر دیا ہے. اور ان کے صدر نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر سخت رد عمل ظاہر کیا. انہوں نے کہا وفاقی حکومت کی غلط پالیسیوں سے ہمارے ٹرانسپورٹرز گاڑیاں کھڑی کرتے جا رہے ہیں. وفاقی اور صوبائی حکومتیں گڈس ٹرانسپورٹرز کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دے رہی. ہم بار بار وفاقی حکومت سے ٹول ٹیکس, ود ہولڈنگ ٹیکس سمیت موٹر وے, ٹریفک پولیس کے چلان ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے اور گڈس ٹرانسپورٹرز کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا. ٹرک ٹریلر کو جو 80,000 سبسڈی وفاقی حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے انتہائی کم ہے. سو جناب وہ تو ظاہری بات اپنا بڑھائیں گے, وہ جیسی پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں گی وہ کہیں گے جناب بھاڑ میں جو ہم تو اپنی قیمتیں بڑھائیں گے. انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں, ایز آئی ریکارڈ دس ویڈیو, $95 سے اوپر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں. صحافی شہباز رانا ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت میں 21 پیسے فی لیٹر کمی ہوئی تھی, لیکن حکومت نے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا لیکن حکومت نے مزید $17.91 فی لیٹر ٹیکس بڑھا کر قیمت کو $415 تک پہنچا دیا. یہ کیسی معاشی حکمت عملی ہے. اب حکومت پیٹرول پر $117.50 فی لیٹر لیوی وصول کر رہی ہے. یہ رقم آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ $80 فی لیٹر معاہدے سے بھی زیادہ ہے. معیشت کو محض حساب کتاب کی مشق بنا دیا گیا ہے. ایف بی آر کی ناکامی اور جنگ سے پہلے مقرر کردہ اہداف میں آئی ایم ایف سے کسی قسم کی نرمی حاصل نہ کرنے کی قیمت عام عوام ادا کر رہے ہیں. اب یہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, حکومت جو ہے ان کے لیے بڑا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہم نے جا کے انکم ٹیکس وغیرہ اکٹھا کرنا ہے, کیا ہم جا کے دیگر سیکٹر سے سیل ٹیکس وغیرہ کھپو بیٹھ کے آڈٹ کرواؤ, کیسوں کو بھگتو. آسان طریقہ ہے. پیٹرول کی جو ہے وہ لیوی بڑھائیں, ٹیکسیشن اس کے اوپر بڑھائیں. لوگوں نے پیٹرول تو بھرانا ہے. وہ جب پیٹرول بھروانے کے لیے پیٹرول پمپ پہ جائیں گے ٹیکس دیں گے وہاں پہ. آپ ہر دفعہ اپنی گاڑی میں, اپنی موٹر سائیکل کے اندر جیسے ہی آپ جاتے ہیں وہاں پہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے, آپ پیٹرول تو بھروا رہے ہوتے ہیں, ساتھ آپ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو $117 کا جو ٹیکس ہے یا فی لیٹر پے کر رہے ہوتے ہیں, اب آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ٹیکس دیں گے آپ. اینڈ دس از دا ایزیسٹ وے, سب سے آسان طریقہ ہے ٹیکس اکٹھا کرنے کا. نہ یہاں پہ آڈٹ ہوگا, نہ یہاں پہ کورٹ کیس ہوگا کہ آپ جا کے جو ہے وہ کہہ سکیں کہ نہیں جناب میں تو نہیں دینا. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کو انکم ٹیکس کا نوٹس آتا ہے یا سیل ٹیکس کا نوٹس آتا ہے, آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں نا, جا کے کورٹ آف لاء میں جا کے چیلنج کر سکتے ہیں, ٹیکس کورٹس کے اندر جا کے اسے چیلنج کر سکتے ہیں. پیٹرول پہ کیا کریں گے آپ, وہ تو آپ نے ڈلوانا ہے.
تو کیا پی ایس او والے کے پیٹرول پمپ کو کہیں گے میں نہیں دینا, یا یہ زیادہ ہے یہ ٹیکس کم کرو؟ کچھ بھی نہیں کریں گے, آپ کر ہی نہیں سکتے کچھ. تو گورنمنٹ کے لیے یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے ٹیکس اپنی ریونیو کو, اپنے ٹارگٹس کو میٹ کرنے کے لیے, کہ جناب ادھر بڑھا دو. یہ آسان طریقہ ہے, کراچی سے لے کے خیبر تک ہر بندہ یہ ٹیکس دیتا ہوا آئے گا, ہر پیٹرول پمپ پہ ٹیکس کی کلیکشن ہوگی. اس سے آسان طریقہ کیا ہے؟ لیکن اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ عوام کی چیخیں نکل جاتی ہیں, کیونکہ جب آپ پیٹرول اور ڈیزل کو اس طرح آپ 415 روپے کے آس پاس جو ہے وہ پہنچ گیا ہے, تو اس کے بعد اس کا مہنگائی کا جو طوفان آئے گا, اس کا جو ریٹروسپیکٹ, اس کا جو افیکٹس پڑیں گے مختلف اشیاء کے اوپر, کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر, روزمرہ کی اشیاء کے اوپر, بجلی کے اوپر, ایوری ڈیم تھنگ اس کے اوپر اس کا افیکٹ پڑنا شروع ہو جائے گا. تو کیا ریلیف دیں گے آپ؟ اور ایسے موقع پہ, اس موقع کے اوپر جب انٹرنیشنل آئل پرائسز اتنی زیادہ ہیں, اس موقع کے اوپر ایکچولی گورنمنٹ کو ریلیف دینا چاہیے تھا, یہ ٹیکسیشن کم کرنی چاہیے تھی, تاکہ اس کا جو شوق آئے گا, جو شوق آ رہا ہے, آنا کیا ہے, آ رہا ہے, وہ شوق کم از کم عوام تک کم سے کم پہنچے. لیکن نہیں, اس موقع کے بھی انہوں نے کہا نہیں یار یہ آسان طریقہ ہے. کلوزنگ آ رہی ہے بھائی جان, فائنینشیل ایئر کی کلوزنگ آ رہی ہے, سمجھ رہے ہیں نا بات کو, فائنینشیل ایئر کی کلوزنگ آ رہی ہے, ٹارگٹ آپ نے میٹ کرنے ہیں. انہوں نے کہا یہی آخری موقع ہے, یہ آخری ذرا ایک جھٹکا تو دو نظر, ان سے جتنا پیسہ اکٹھا کیا جا سکتا تو کر لیں. تو یہ آپ کی حکومت کی کارکردگی ہے. صحافی مہتاب حیدر صاحب نے ٹویٹ کیا, یہ بھی اکانومی کے اوپر جو ہے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں. انہوں نے کہا عالمی برادری سے اپیل ہے کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کا سیز فائر کروایا ہے, لہٰذا عالمی برادری پاکستانی حکومت اور عوام کے درمیان سیز فائر کروایا, کیونکہ حکومت ہر ہفتے پیٹرول کی صورت میں عوام پہ بم مار رہی ہے. سو یہ مطلب جو جرنلسٹ ہیں جو اکانومی کے اوپر رپورٹ کرتے ہیں, وہ موجودہ صورتحال کے اوپر جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جناب جاتی امراء میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے اہم ملاقات کی, جس میں سیاسی صورتحال اور اہم حکومتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ذرائع کے مطابق اس ملاقات کے موقع پر نائب وزیر اعظم سعد ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھے. ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اسحاق ڈار نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجوہات سے آگاہ کیا. اس میں نواز شریف نے عوامی مشکلات کم کرنے اور عوام کو ریلیف دینے پر زور دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود غریب طبقے کو تحفظ دینے کی ہدایت کی گئی. تو جناب کیا مطلب میں اس پریس ریلیز کا کیا کروں؟ یہ نواز شریف صاحب نے جناب بڑے افسوس کا اظہار کیا. کیا افسوس کا اظہار؟ بھائی ٹیکس آپ ہی لے رہے ہیں نا, ٹیکس جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ آگے تو نہیں یہاں پہ کہہ رہی بھائی جان ٹیکس لو, آپ خود یہ فیصلہ کر رہے ہیں. آپ کے وزیر خزانہ, آپ کے وزیر اعظم خود بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جناب اسی سے ٹیکس لینا ہے, ہم تو پیٹرول کے اوپر یہ 170 روپے 50 پیسے کا ٹیکس لیں گے. اس میں ملاقاتوں کا میں کیا کروں؟ یا آپ کے خیال میں آپ نواز شریف صاحب کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو آ کے بتائیں بھائی یار ٹیکس کٹ کرو, زیادہ لیندے پہ ہو, وہ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں آپ؟ یا اپنی پروگریس رپورٹ جا کے دکھاتے ہیں میاں صاحب کو, میاں صاحب ایسی ہے نا ٹیکس لیتا ہے. کیا میں اس ملاقات کا کروں؟ تو یہ اس طرح کی ویژولز, اس طرح کے ملاقاتیں جو ہیں, یہ عوام کو اس سے کچھ نہیں ہونا. جب تک وہ جو پیٹرول پمپ کے اوپر لگا ہوا میٹر ہے نا, جب تک اس کا ریٹ نیچے نہیں آئے گا نا, نہ ان کو نواز شریف کی تصویر میں کوئی انٹرسٹ ہے, نہ آپ کی ملاقاتوں میں کوئی انٹرسٹ ہے. میں بار بار یہی بات کہتا ہوں, میں I've said this before and I'm going to say this again, آپ جتنی مرضی سالسیاں کروا لیں, آپ جتنے مرضی فتوحات کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں کر لیں, جو مرضی کر لیں, اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی عوام ہمیشہ آپ کو اپنے مہینے کے بل کے اوپر اسیس کرے گی. جب ایک باپ اپنے بچے کی اسکول کی فیس پے کرے گا, جب ایک گھر کی عورت جا کے پرچون کی دکان سے جو ہے وہ سودا خریدے گی, جب آپ جا کے پیٹرول بھروائیں گے, جب آپ جا کے بجلی کا بل پے کریں گے, تب آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. باقی جو مرضی آپ لگڑم بگڑم جو مرضی بیٹھ کے اپنی تقریبات کرتے رہیں, آپ جو مرضی. ابھی میں دیکھ رہا تھا مسلم لیگ نون کی پنجاب گورنمنٹ نے بیٹھ کے لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر بیٹھ کے ایک بہت, میں کل رات کے میں دیکھ رہا تھا, تقریب تھی بڑی عالی شان قسم کی وہ تقریب جو ہے منعقد کی گئی. وہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن وہ جو ایک بل ہاتھ میں آتا ہے نا, وہ آپ کی پروگریس رپورٹ ہے. یہ میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی کہتا تھا, میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں, وہ ہے اصل آپ کی پروگریس رپورٹ. اگر وہاں پہ نمبر کم نہیں ہو رہے, تو پھر اس کا مطلب ہے حکومت کے نمبر کم ہو رہے ہیں. سمپل از دیٹ. یہ دونوں آپس میں ایکویٹڈ ہیں. اگر وہاں پہ اس مہنگائی کے اندر نمبر کم نہیں ہو رہے, تو پھر حکومت کے نمبر کم ہو رہے ہیں. ذہن میں رکھیے گا. اور جس طرح وہاں پہ نمبر بڑھتے جائیں گے بلوں کے اوپر, اسی طرح حکومت کے نمبر جو ہے وہ کم ہوتے جائیں گے. اور آپ جو مرضی کر لیں, یہ عوام پہ نہیں بخشے گی آپ کو, یہ چھوڑے گی نہیں آپ کو اس بات کے اوپر. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 25 مئی تک جناب چین کا دورہ کر رہے ہیں. وہاں پہ وہ چینی صدر اور چینی وزیر اعظم سے بھی جو ہے وہ ملاقات کریں گے. پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کے
75 سال مکمل ہونے کی تقریبات کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معرکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر اسلام آباد کی فضاؤں میں پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی شاندار فارمیشن اور فلائی پاس کی ریہرسل نے شہریوں کو حیران کر دیا۔ طیاروں کی گن گرج اور نعرہ تکبیر کی صداؤں سے دارالحکومت کی فضا گونج اٹھی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں معرکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے خصوصی تقریبات کا آغاز ہو گیا، جس کے تحت پاک فضائیہ کی جانب سے فلائی پاس کی ریہرسل جو ہے وہ کی گئی۔ پاک فضائیہ کے جدید لڑاکا طیاروں نے دارالحکومت کی فضاؤں میں منظم فارمیشن میں پرواز کرتے ہوئے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تیاری کا شاندار مظاہرہ کیا۔ نچلی پروازوں اور طیاروں کی گن گرج سے شہریوں نے فضائی طاقت کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وال اسٹریٹ جرنل نے جناب رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات آئندہ ہفتے کے آغاز میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ دونوں فریق ثالثی کرنے والوں کے ساتھ مل کر ایک صفحے پر مشتمل 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت تیار کر رہے ہیں، جو ایک ماہ پر محیط مذاکرات کے لیے بنیادی نکات طے کرے گی۔ ان مذاکرات کا مقصد جنگ کے خاتمے کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔